بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 جون 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ فضائی ٹکٹ کرفیو پاس کے متبادل ہے، اس کی موجودگی میں پاس لینے کی ضرورت نہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا گیا کہ جس شخص کی فلائٹ کا وقت کرفیو کے دوران ہو اور وہ ایئرپورٹ سے دور رہتا ہو تو کیا ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے اسے کرفیو پاس لینا ہوگا۔ یہ بھی سوال کیا گیا کہ آن لائن پاس جاری کرنے والی اپلیکیشن میں فضائی سفر کے لیے پاس جاری کرنے کا آپشن موجود نہیں تو مسافر کو کون سا پاس جاری کرنا ہوگا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے محکمہ شہری ہوابازی نے واضح کیا ہے کہ فضائی ٹکٹ بذات خود کرفیو پاس ہے، اس کی موجودگی میں پاس لینے کی ضرورت نہیں، خواہ مسافر کو سفر کے لیے ایئرپورٹ جانا ہو یا آنے والے مسافر کو ایئرپورٹ سے گھر جانا ہو۔ محکمے نے کہا کہ فضائی ٹکٹ کی موجودگی میں مسافر کو پرواز سے 3 گھنٹے پہلے تک ایئرپورٹ جانے یا آنے والے مسافر کو پہنچنے سے 3 گھنٹے بعد تک گھر جانے کی اجازت ہے۔ ناظرین، سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بے جا خوف ذہنی صحت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز کے طبی مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ بہت سے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی محض ایک شک کی بنیاد پر ایمرجنسی وارڈز کا رخ کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کی علامتوں کو وبائی وائرس کی علامتیں سمجھ کر ٹیسٹ کے لیے اسپتالوں میں رش کیے ہوئے ہیں۔ وزیر صحت ایک مباحثے میں شریک تھے جس کا عنوان نے کرونا وائرس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ذہنی صحت کس قدر اہم تھا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق مباحثے کے دوران وزیر صحت کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا چیلنجنگ ہے، یہ ذہنی صحت کے لیے بے حد خطرناک معاملہ ہے۔ وزیر صحت نے مزید کہا کہ دراصل گھروں میں مسلسل رہنے کی وجہ سے ذہنی اور سماجی مشکلات پیدا ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ ذہنی صحت کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کریں۔ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے توجہ دلائی کہ بہت سارے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی کئی ماہ سے گھروں میں الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے وسوسوں کے شکار ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اکثر لوگ فارغ اوقات میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مختلف واقعات، حالات اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے بے تنگیز تصورات سے متاثر ہو کر معمولی سی علامت خود میں دیکھ کر وائرس زدہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ناظرین، سعودی وزارت انصاف نے دفاتر میں مصافحہ کرنے اور ماسک نہ پہننے پر سزائیں مقرر کی ہیں۔ وزارت نے اتوار 21 جون 29 شوال سے تمام سرکاری اور نجی دفاتر کی مکمل بحالی کی صورت میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کی پابندی نہ کرنے والے ملازمین کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت انصاف نے بیان میں کہا کہ اجتماعات اور تقریبات کا انعقاد منع ہے۔ خلاف ورزی پر 10ویں گریڈ اور اس سے کم درجے کے ملازمین کی کم از کم 1 ماہ کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ 11ویں گریڈ یا اس سے اوپر گریڈ کے ملازمین کو سالانہ الاؤنس سے محروم کر دیا جائے گا۔ دفاتر میں مصافحے پر کم از کم 5 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کی سزا ہوگی۔ یہ سزا 10ویں یا اس سے کم گریڈ یا اس جیسے گریڈ کے ملازمین کے لیے مقرر کی گئی ہے، جبکہ 11ویں اور اس سے زیادہ گریڈ والوں کی اس پر ملامت کا خط جاری کیا جائے گا۔ اگر کسی ملازم نے درجہ حرارت چیک کرانے سے انکار کیا تو کم از کم 15 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ یہ سزا 10ویں یا اس سے کم درجے یا اس جیسے گریڈ کے ملازمین کے لیے ہوگی۔ اگر یہ خلاف ورزی 11ویں یا اس سے اوپر یا اس جیسے گریڈ کے کسی ملازم نے کی تو اسے سالانہ الاؤنس سے محروم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، سعودی عرب میں کرونا وائرس قابو سے باہر ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 4757 کیسز سامنے آ گئے۔ نئے کیسز کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 1,45,291 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 48 مریضوں کے جاں بحق ہونے کے بعد اموات کی گنتی 1,139 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ مزید 2,253 مریض کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد مملکت میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی کل گنتی 93,915 ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب کے شہر ریاض میں مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاض میں سب سے زیادہ کیسز 1,442 رپورٹ ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔